السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ عبد الخالق خجدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقویٰ کو اپنا شعار بنانا، اپنے احوال کا محاسبہ کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا، قرآن کا حفظ یا دیکھ کر پڑھنا لازم رکھنا، جہل صوفیوں سے پرہیز کرنا، مدامت سنت و جماعت کرنا، ائمہ سلف کے مذہب پر رہنا، حلال کھانا کہ حلال مفتاح خیر ہے، جماعت ترک نہ کرنا، لوگوں سے حسن خلق کے ساتھ معاملہ کرنا، کہکا مار کر کبھی نہ ہنسنا کہ کہکا غفلت سے ہوتا ہے اور دل کو مردہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، موت کو بہت زیادہ یاد رکھنا، کسی مشائخ کا انکار مت کرنا، البتہ اس کا جو امر خلاف شرع ہو، سچی بات کہنا، غیر ضروری باتوں سے خاموش رہنا، سوائے ضرورت کلام نہ کرنا، اے فرزند دنیا پر مغرور نہ ہونا، صبح یا شام کو کچھ ہو جائے گا دنیا میں سے، اس طرح زندگی بسر کرنا گویا مسافر ہے، جہل صوفیوں سے بچو، یہ دین کے ڈاکو اور مسلمانوں کے رہزن ہیں، بدعتوں اور مالداروں کی صحبت سے بچو، کیونکہ ان کی صحبت سے دین برباد ہو جاتا ہے، رزق حلال نیکی کی کنجی ہے، لقمہ حرام بندہ کو خالق سے دور کر دیتا ہے، اگر عبادت کی لذت سے آشنا ہونا چاہتے ہو تو حلال پہنو، خارج از طریقت لوگوں کی صحبت سے اس طرح بھاگو جیسے درندے شیر سے بھاگتے ہیں، لوگوں کی مذمت غیبت سے آرزو خاطر ہونے سے بہتر ہے کہ ان سے کنارہ کش رہا کرو، توکل یہی ہے کہ کل کی فکر نہ کرو اور نہ ہی اس کے لیے ذخیرہ کیا جائے، جو مخلوق تمام سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں رہتا، مخلوق کے ساتھ زیادہ محبت رکھنا دین کی بربادی ہے، نفس مردہ کی سماع سننا شیطان کی پیروی ہے، بربادی کے لائق وہ شخص ہے جس میں ذیل کی خصلتیں پائی جائیں، امیری پر فقیری کو ترجیح دے، دین کو دنیا پر ترجیح دے، عزت کو ذلت پر ترجیح دے، علوم ظاہر و باطن کا عالم ہو، ہمہ وقت موت کے لیے تیار ہو، صابر وہ ہے جو تنگی ترش میں بھی شاکر الہی رہے، رب جیسا ازل میں تھا ویسا اب ہے، جس نے بھی اپنے ایسے زہد سے توبہ ہی بھلی جو دولت کے کھانوں سے اپنا پیٹ بھر لے اور دعویٰ زہد رکھے، جس نے اللہ کریم کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا، بحکم الہی لوگ اس کے کاموں میں مشغول ہو گئے، دل کی قبولیت چاہتے ہو تو دعا ایسی زبان سے کرو جس سے کبھی گناہ سرزد نہ ہو، بندے کی ایک یاد خدا کی دو یادوں کے درمیان ہوتی ہے اور وہ توفیق یاد اور قبولیت ہے، ان کو اجاگر کرو تاکہ حق بندگی ادا ہو سکے، راہ سلوک اس وقت تک طے نہیں پاتا جب تک بندے میں طہارت، خاموشی، خلوت، روزہ، ذکر، دلداشت، خاطر رضا بے حکم خدا، صحبت صالحین، شب بیداری اور نگہداشت لقمہ پیدا نہ ہو۔ شیخ طریقت وہ ہے جو اپنے مریدین کی اس طرح دیکھ بھال اور تربیت کرے جس طرح پرندے پالنے والے اپنے پالتو جانوروں کی دیکھ بھال اور تربیت کرتے ہیں، نظر رحمت سے مراد یہ ہے کہ ہر عضو جسم طاعت کے نور سے لبریز ہو جائے اور دل کو فیض پہنچائے، ایمان یہ ہے کہ ماں سوائے سے رشتہ توڑ کر حق تعالیٰ سے رشتہ جوڑنا، احسان جتا کر خدمت کرنے کی بجائے احسان مند ہو کر خدمت کرنا ہی اصل درویشی ہے، توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس کا اثر باطن میں محسوس نہ ہو، ارادات خدا کی طلب، ترک عادات، وفائے عہد، ادائے امانت اور خیانت، اپنی تفسیر کی دید اور اپنے عمل کی نادید کا نام ہے، قیامت کی درمندگی سے
بچنا چاہتے ہو تو امر معروف اور نہی منکر بجا لاؤ، اور ہمیشہ دل میں غیر شرع امر اور بدعت کے منکر رہو۔ جو شخص اپنے اعمال کو زر خالص خیال کرتے ہوئے اسے شریعت کی کسوٹی پر نہیں رکھتا، وہ منافق ہے۔ ظاہری روزہ کی نسبت باطنی روزہ رکھنا دشوار ہے، کیونکہ اس میں حرام سننے، پکڑنے، کھانے، چلنے سے رکنا اشد ضروری ہے۔ بخیل خدا تعالیٰ سے، بندگان خدا کے دلوں سے دور، بہشت سے دور ہے لیکن دوزخ کے نزدیک ہے، جبکہ سخی خدا کی رحمت سے بزرگان خدا کے دلوں سے نزدیک اور دوزخ سے دور ہے۔ آدمی کے دین کو کوئی شے درست نہیں کرتی جیسا کہ حسن خلق اور سخاوت۔ جس نے دنیا نو پر قناعت اختیار کر لی وہ باری تعالیٰ کی معرفت و توحید سے دور ہو گیا۔ اگر کسی قوم میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں کوئی دوست موجود نہ رہے تو وہ قوم آفات و بلیات کا شکار ہو کر فنا ہو جاتی ہے۔ اگر خدا سے دوری چاہتے ہو تو جاہلوں اور دنیا داروں کی صحبت اختیار کرو۔ انسان اس وقت تک منزل مقصود کو نہیں پا سکتا جب تک لقمہ و لباس پاک نہ رکھے اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام نہ کرے۔ خدا ترسی سے بہتر کوئی عبادت نہیں۔ توبہ سے مراد صرف زبان سے توبہ کرنا نہیں بلکہ دل میں شرمندگی کا احساس اجاگر ہو اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کی ترغیب۔ تمام کامیوں کی بنیاد اور اصلیت یہ ہے کہ روزی کا غم اپنے دل سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی، فکر اور آخرت کے غم کو اپنے دل میں جگہ دی جائے۔ اگر اعمال شریعت کی کسوٹی پر رکھنے سے نیک معلوم ہو تو تبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخروئی حاصل ہوگی۔ اگر دونوں جہان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے طالب رہو۔ گناہ خواہ صغیرہ ہو اس سے سہل نہ جانو، کیونکہ یہ انسان کو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ نیکوکار کو اپنے باطن کی حفاظت کرنا لازم ہے تاکہ گمراہی سے بچے۔